حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں نماز میں آمین کا مسئلہ کیا ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ کیا کہتے ہیں. ایک شخص نے کہا, جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا فَقَالَ آمین, حضور نے آمین کہی اور اونچی کہہ دی. میں نے کہا بالکل مانتا ہوں, صحیح حدیث ہے سر آنکھوں پر, میں تو مانتا ہوں. تو کہتے جب آپ مانتے ہیں حضور نے اونچی کہی تو پھر اونچا کہتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جی حدیث ادھر ختم ہو گئی یا آگے بھی ہے؟ آگے بھی اسی صحابی کی اور حدیث ہے. کہتے ہیں. میں نے کہا وہ میں پڑھ دوں اسی صفحے پر, ایک ہی صفحے پر, ایک ہی صحابی ہے, راوی سیم ٹو سیم ہے. کہتے جی پڑھ دے. ان عبداللہ ابن علقمۃ ابن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتا. میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے سورۃ فاتحہ مکمل کی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی اور آمین آہستہ کی. میں نے کہا یہ بھی ہے. تو میں نے تو تجھے نہیں کہا, تو نے مجھے کیوں کہا؟ جب حدیثیں دونوں ہیں تو نے مجھے کیوں کہا کہ تجھے اونچی کہنی چاہیے؟ میں نے تو تجھے نہیں کہا کہ تو آہستہ کر. اب تو قدرے خاموش, لیکن کہتے ہیں مولانا اونچی کا ثبوت تو ہے نا. میں نے کہا ہے, میں تو مانتا ہوں, لیکن ایک سوال پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا حضور نے آمین اونچی کہی امام بن کے یا مقتدی بن کے؟ نہیں سمجھے. اونچی کہی امام بن کے یا مقتدی بن کے؟ بولیے ٹیکسلا کے غیور مسلمانوں, محنت ہو تو بولنا چاہیے. امام بن کے یا مقتدی بن کے؟ تو کبھی امام کو کہتا نا, تو مقتدیوں سے لڑ رہا ہے اونچی کو. اجی میں نے مقتدی دی دلیل دے. یہ تو امام کی بات ہے, مقتدی کا کہاں ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں ہے, روایت پڑھ دو. میں نے کہا ایک منٹ, وہ پڑھنا, لیکن اس حدیث سے مقتدی کا ثبوت نہیں ہے, یہ تجھے پتہ ہو. پھر پڑھ, دوسری پڑھ, میں سنوں گا. امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة. عبداللہ ابن زبیر نے مسجد میں آمین کہی, ساتھ والوں نے بھی کہی اور مسجد گونج اٹھی. بخاری میں ہے. میں نے کہا ہے. کہتے پھر؟ میں نے کہا پتر میں کچے گولیاں نہیں کھا دیا, میں نے پکے دلائل پڑھے ہیں. امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور ان کے ساتھیوں نے آمین کہی, مسجد گونج اٹھی. یہ تو دعا کی آمین تھی, نماز کی بات تو ہے ہی نہیں. اس میں لکھا ہوا ہے نماز ہے, بخاری میں تو نماز کا لفظ ہی نہیں ہے. تو آمین بھی کھانا ہے, نماز بھی کھا میرا پتر. آپ مجھے کہیں اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے. مسجد گونج اٹھی ہے, میں نے کوئی نہ کی ہے, ہم بھی صحابہ کے طریقے پہ ہیں. اجی تو نماز دکھا رہا تھا. فَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَجَّةً تو نماز نہیں ہے. کہتا ہے صحیح مسلم پڑھو. میں نے کہا پڑھنا بڑے شوق سے, لیکن یہ سمجھ دے کہ ادھر سے تیری دلیل نہیں نکلی. اب پڑھ حدیثیں پڑھ, خوش ہوں گے, ایمان بڑھے گا. بسم اللہ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول نے فرمایا جس مقتدی نے آمین کہی, اس کی آمین فرشتوں نے بھی آمین کہی, اس کی کہی ہوئی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی, اس کے گناہوں کی بخشش ہو گئی. میں نے کہا بالکل حدیث ہے, سر آنکھوں پہ ہے. کہتا ہے پھر؟ میں نے کہا ادھر لکھا ہے اونچی کہی. نہیں سمجھے, ادھر لکھا ہے اونچی کہی. فمن وافق تامینہ بالجہر ہے, آمین ہے. آمین تو آپ نہیں کہتے ہیں نماز میں آمین, ہم سارے کہتے ہیں. اور گالتے اونچی دی ہے, اوتے دی دکھا نا, اونچی کی دلیل ہی نہیں ہے. اب ادھر 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 نہ بھائی, نہ یوں نہیں ہوگا, یوں نہیں کریں گے. جو ادھر ٹاکا ادھر ادڑا, ادھر ٹاکا ادھر ادڑا, یوں نہیں کرنے دوں گا. بات دلیل میں اور فائنلائز ہوگی, کھلی ہوگی. تو میرے بھائی یوں نہ کرو. اب وہ الٹا مجھ سے تو پوچھ سکتا ہے, یا آپ لوگ بھی تو پوچھ سکتے ہیں, اجی اپنی دلیل تو دو نا. یہ تو آپ نے ان کو سمجھایا, اب اپنی دلیل کہاں؟
ہم آہستہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی سنیے, میں آپ کے سامنے حدیث پاک لا رہا ہوں, مجھے بتائیے آمین جو ہے حدیث پاک میں ہے, آمین کیا ہے؟ صحیح بخاری حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاؤن, فرمایا آمین دعا ہے. باقی روایات میں ہے او اسم من اسماء اللہ تعالی, یا اللہ کا نام ہے. میں نے کہا آمین کی دو حیثیتیں ہیں, یا اللہ کا نام ہے یا آمین دعا ہے. اب دعا مانگے تو کیسے, اللہ کا نام لے تو کیسے؟ کھولیے اللہ کا قرآن. رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیا, اللہ سے دعا مانگو تو آہستہ مانگو. تو میں اسی لیے آمین دعا آہستہ مانگ رہا ہوں. اگر اللہ کا نام ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, قرآن کہتے ہیں اللہ کا نام لینا ہے تو بھی آہستہ. تو نام بھی آہستہ, دعا بھی آہستہ. میرا مسئلہ تو قرآن کریم کے ساتھ موجود ہے, تو نے پھڈا کیوں ڈالا؟ اصل آمین بالجہر کا مسئلہ نہیں ہے, نہ آمین بالسر کا ہے. میں دونوں کو جائز کہتا ہوں, لیکن جو زیادہ معتبر ہے, جو زیادہ بہتر کے ساتھ بہترین ہے, وہ آہستہ ہے. کیوں؟ آؤ میں ایک جملہ دے رہا ہوں. آمین پورے قرآن میں ہے نہیں. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے وَلَضَّالِّينَ پر سورۃ فاتحہ ختم ہوگی اور اگلی سورت پڑھیں گے, تو درمیان میں آمین آہستہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, قرآن نہیں ہے, اس لیے آہستہ کہا. اگر اسے بھی اونچا کہہ دیں تو دو قرآنوں کے درمیان اسے بھی رتبہ گویا کہ قرآن کے مساوی ملے گا, اسی لیے آہستہ کہہ دو. نہیں سمجھ, مساوی نہ ہو نا, قرآن اور حدیث کا فرق تو ہونا چاہیے نا, اس لیے آہستہ کہہ دو. اور بات یہ ہے کہ آمین اونچی کہنے کا پرابلم نہیں تھا, لیکن آج کل آمین لوگ اونچی اللہ کے لیے نہیں دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آمین بالسر بھی ثابت ہے, آمین بالجہر بھی ثابت ہے, آمین بالشر ثابت نہیں ہے. آمین بالشر والا مسئلہ ہو رہا ہے, خواہ سے کسی اور کی مسجد میں جا کر آمین کہیں گے. بھائی ہم کبھی آپ کی مسجد میں آئے ہیں بھی سانو جلسہ کرنے دو, ہم آئیں, آپ کو کس نے کہا آپ ایک نیا کام شروع کر دیں تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں؟ جہاں آمین اونچی کہی جاتی ہے آپ وہاں آمین کہہ لیں. ہم ادھر آمین آہستہ کہتے ہیں, امام مسجد نبوی یا امام حرم کعبہ کے ہاں آمین اونچی ہے, ہم اونچی سنتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں, ہمیں تو نہیں مسئلہ. لیکن یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں رہے گا کہ امام مسجد نبوی تو اونچی کہہ رہا ہے, امام کعبہ اونچی کہہ رہا ہے, کل آپ کو ہمارا مخالف کہہ دے گا جی میں تو امام مسجد نبوی کے ساتھ ہوں, میں تو خانہ کعبے والا کام کر رہا ہوں. اگر کہیں تو جواب ذہن میں رکھو, انہیں کہنا بالکل ٹھیک ہے, خانہ کعبہ میں تراویح 20 رکعت ہے, تو 8 کیوں پڑھتا ہے؟ خانہ کعبہ میں وتر 3 رکعت ہے, تو 1 کیوں پڑھتا ہے؟ خانہ کعبہ میں جمعہ کی اذانیں 2 ہیں, تو جمعہ کی اذان 1 کیوں دیتا ہے؟ خانہ کعبہ میں جمعہ کے خطبے 2 ہیں, تو جمعہ کا خطبہ 1 کیوں دیتا ہے؟ خانہ کعبہ والے امام ابو حنیفہ کی اتنی قدر کرتے ہیں, حضور پاک کے روزے سے پیچھے آؤ, حضور پاک کے روزے سے پیچھے کے ستون پر امام ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوا ہے, تو امام ابو حنیفہ کے نام سے جلتا کیوں ہے؟ خانہ کعبہ والے تقلید کے قائل ہیں, تو تقلید کو شرک کیوں کہتا ہے؟ خانہ کعبہ والے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں, تیرے نزدیک امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرنا شرک ہے. خانہ کعبہ والے کہتے ہیں 3 طلاق الگ الگ دو تو ہو جاتی ہے, اکٹھا دو تو ہو جاتی ہے, اس کے بعد نکاح نہیں ہو رہا وہ ختم ہو گیا, تو کہتا ہے نہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. یہ نظریہ خانہ کعبے والے کا نہیں ہے. ان سب میں تجھے خانہ کعبہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اجی اتنے خانہ کعبہ نہیں نظر آندا. مجھے ایک دوست کہنے لگا جی خانہ کعبہ کی نماز آپ نہیں پڑھتے, کسی کے پاس پین ہو تو دکھائیے ذرا. سارے میرے علی کر پڑھے لکھے نے, جزاک اللہ. میں نے کہا جی یہ پین اور یہ کاغذ بسم اللہ یہاں لکھ دو, خانہ کعبہ میں حق کام ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لکھو یہاں. وہ لکھتا نہیں تھا. اسے 3-4 بندوں نے کہا جی مولوی صاحب پین دے رہے ہیں, لکھ دو, خانہ کعبہ میں ٹھیک کام ہو رہا ہے, لکھ دو. تو انہوں نہیں پتا اس پھر میں پھنسا لینا ہے, میں نہیں لکھ. تو ساتھ والے کہنے لگے جی خانہ کعبہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ, اماں بابا سب کو جب میں ابھی سنا رہا تھا کیا مسئلہ ہے, تو ابھی لکھتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی میں نے دسنا ہے, نہیں دسنا, یہ میں نے بتانا ہے.
اگر یہ لکھا نا خانہ کعبہ میں حق ہو رہا ہے تو میں یہ پوری لائن لگا دوں گا کہ 20 رکعت تراویح کیوں نہیں پڑھتا؟ وہاں ہے 3 وطر وہاں ہے، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ جمعہ کی 2 اذانیں ہیں تو 1 کیوں دیتا ہے؟ جمعہ کے وہاں 2 خطبے ہیں تو 1 کیوں کرتا ہے؟ وہاں جنازہ آہستہ ہوتا ہے تو جنازہ اونچا کیوں پڑھتا ہے؟ وہاں تقلید ہے تو منکر کیوں ہے؟ وہ احمد ابن حنبل کے قائل ہیں تو انکاری کیوں ہے؟ وہ ابو حنیفہ کا نام اپنی مساجد میں لکھتے ہیں تو ان کا منکر کیوں ہے؟ وہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں تو 1 کیوں نہیں، کیوں 1 کیوں کہتا ہے؟ اس وجہ کو لیسا کہ مٹی پاؤ لکھنا ہی کوئی نہیں، جان چھٹ گئی، یہ نہیں لکھے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پین ہے، میرے خیال میں 10 روپے کا ہے پیانو، ہاں 10 روپے تھا نا، 10 روپے کا ایزی لوڈ نہیں ملتا، 10 روپے سے مخالف خاموش ہو سکتا ہے، وہ تب جب آپ کچھ سمجھے۔ تو اسی سمجھنا ہی نہیں، مٹی دی کان بڑھ کے بہ جانا ہے تو پھر کی سمجھ آنا ہے؟ تو میرے دوستو، اس لیے میں نے کہا آمین تو ہم کہتے ہیں پر قرآن کے مطابق کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا